السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک ویس کے ساتھ۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو شور سنائی دے رہا ہے وہ دراصل بعد از واقعہ بحث ہے۔ اصل کہانی کچھ اور ہے، اور اسلام آباد کی جو غلام گردشوں میں اس حوالے سے جو کہانیاں زیر گردش ہیں ان کے مطابق آئینی ترمیم کا مسودہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ اس کے نکات طے ہو چکے ہیں، صرف زبان، رموز، اوقاف اور تکنیکی صفائی باقی ہے۔ کہیں کوما لگایا جا رہا ہے، کہیں سیمی کولن اور کہیں بریکٹ یا ڈیش بدلے جا رہے ہیں، لیکن جو بنیادی خاکہ ہے وہ فائنل ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے دوران جو افراتفری پیدا ہوئی تھی اور 2-3 مختلف مسودے، مختلف سیاسی جماعتوں کی علیحدہ ملاقاتیں، مولانا فضل الرحمان کے الگ اجلاس، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے علیحدہ رابطے، اس بار وہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اس سارے کام کو بڑے صاف ستھرے طریقے سے کیا گیا ہے۔ اقتدار کی راہداریوں کی خبر رکھنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے پہلے حاصل کر لیا گیا ہے اور اب معاملہ صرف پارلیمانی کارروائی کے ذریعے اسے اسمبلی سے منظور کرانے کا رہ گیا ہے۔ اقتدار کے ان بھول بھلائیوں میں گھومتے ہوئے جب پوچھا جاتا ہے کہ آخر ترمیم میں ہے کیا، آخر ہونے کیا جا رہا ہے، تو کچھ رازداروں کا کہنا ہے کہ اس بار ترمیم کے نکات براہ راست قومی سلامتی کے ڈھانچے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اندر کی بات جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ حالیہ جنگی ماحول، خصوصاً بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران جو تجربات حاصل ہوئے ہیں ان سے 2 بنیادی نکات سامنے آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب کمانڈ کے اندر تسلسل ہو اور اختیارات واضح طور پر نیچے تک منتقل ہوں تو قومی دفاعی مشینری زیادہ مربوط انداز میں کام کرتی ہے۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ دوسرا یہ کہ جنگ کے مختلف شعبوں، زمینی، فضائی، بحری، سائبر، حتیٰ کہ معلوماتی جنگ کو ایک متحدہ کمانڈ کے تحت جوڑے رکھنے سے فیصلہ سازی اور اس پر عمل کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی تناظر میں قومی سلامتی کے ڈھانچے میں مختلف کرداروں کو جو ہے وہ زیادہ واضح کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر بطور سپریم پالیسی اتھارٹی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، بطور مشترکہ عسکری رابطہ کار، تینوں سروسز چیفز اپنے اپنے دائرے میں آپریشنل قیادت کے ذمہ دار، اور نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی بطور ایک مرکزی مربوط ادارہ۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا کردار، جو تاریخی طور پر آپریشنل سربراہی کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے مباحث میں غالب حیثیت کا حامل رہا ہے، اب ایک نئے فریم ورک میں متوازن اور ادارہ جاتی شکل میں واضح کیا جا رہا ہے۔ تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم محض ایک آئینی ترمیم نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول جو آرکیٹیکچر ہے اس کی ریسٹرکچرنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ واقفان حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ موجودہ تناظر میں آرمی چیف کے عہدے کے ساتھ فیلڈ مارشل کا جو اعزازی عنوان ہے، جو کہ ابھی تک ایک علامتی حیثیت میں سامنے آیا ہے، وہ مزید طاقت حاصل کرے گا۔ تاہم واقفان حال یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ پارلیمانی جمہوریت ہے، اس لیے وزیر اعظم کا آئینی اور پروسیجرل رول اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ وہ ریاست کے سربراہ حکومت کی حیثیت سے فیصلوں کی منظوری دیتے رہیں گے، لیکن عملی طور پر جنگی، عسکری اور اسٹریٹجک فیصلہ سازی کا پورا نظام اب زیادہ مربوط اور سٹریم لائن کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے محض طاقت کافی نہیں، بلکہ متحدہ کمانڈ، فیصلہ سازی کی یکسانیت، فورس ڈیولپمنٹ اور فورس اپلیکیشن میں مشترکہ لائحہ عمل ناگزیر ہے۔ اسی لیے ماہرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو افواج پاکستان کمانڈ، کنٹرول اور نگرانی کے معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے، اسے نئی جنگی حقیقتوں اور مشترکہ کمانڈ کے اصولوں کے مطابق اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
دوسرے الفاظ میں آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم اب صرف ایک قانونی عمل نہیں بلکہ ایک نیا قومی سلامتی فریم ورک ترتیب دینے کی کوشش ہے، جس میں کمانڈ کے مختلف مراکز کو ایک متحد اور واضح نظام کے تحت لایا جائے گا۔ نئے مجوزہ فریم ورک میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کمانڈ سٹرکچر کے اندر جو تبدیلیاں، جو پیچیدگیاں اور جو منتشر اختیارات ہیں انہیں ختم کر کے ایک مربوط، واضح اور متحد نظام قائم کیا جائے تاکہ جنگی حالات میں فیصلہ سازی میں کوئی رکاوٹ یا ابہام باقی نہ رہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنگی حالات کے دوران آپ کو یہ تبدیلیاں عملی طور پر نظر آئیں گی۔ فیصلہ سازی کا بہاؤ، اختیارات کی تقسیم اور کمانڈ کا نظم و ضبط، سب کچھ ایک نئے، متحد اور واضح طریقہ کار کے تحت کام کرے گا۔ اب آتے ہیں NFC ایوارڈ کی جانب۔ تو جو اقتدار کی غلام گردشوں میں باتیں چل رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ طے ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا۔ یہ نہیں کہ مرکز اگر صوبوں کے حصے پر جو ہے وہ قبضہ کر لے گا، ایسی کوئی بات نہیں، یا ان کا بجٹ اٹھا کر کہیں اور لگا دے گا، نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اور یہ اہم کافی لیکن یہ جو لیکن ہے یہ کافی اہم ہے، اگر آپ وفاقی اقتصادی ڈھانچے کا حصہ ہیں، اگر آپ قومی پالیسیوں کے تحت چل رہے ہیں اور اگر پورا ملک ایک مشترکہ معاشی سمت لے کر آگے بڑھ رہا ہے تو پھر صوبے بھی اس قومی سمت کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے ماڈل میں ہوا کیا، صوبوں نے اپنا حصہ لے لیا، اپنی مرضی کے اخراجات کیے، لیکن جو قومی ذمہ داریاں تھیں، چاہے وہ فلاحی پروگرام ہو، سوشل سیکیورٹی ہو یا قومی سطح کے ترقیاتی منصوبے ہوں، وہاں تعاون کا وہ لیول یا وہ حصہ صوبوں کی طرف سے نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اب جو نیا مالیاتی ماڈل ڈسکس ہو رہا ہے اس میں یہ چیز مد نظر رکھی گئی ہے کہ آپ کا حصہ اپنی جگہ، مگر اس حصے کے ساتھ ذمہ داری بھی اٹیچ ہوتی ہے۔ اگر وفاق ایک سوشل سیکیورٹی نیٹ چلا رہا ہے، جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، سکل ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی ہیلتھ شیلڈ ہو، تو صوبے اس میں صرف پیسے لینے والے نہیں ہوں گے بلکہ پالیسی پارٹنر کے طور پر بھی کھڑے ہوں گے۔ بصورت دیگر وفاق کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اپنے ان فنڈز کو ایڈجسٹ کر لے، یعنی سزا نہیں بلکہ مشروط تعاون کا نظام۔ اقتدار کی گلیوں میں گھومنے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ اصل میں ایک طرح کا فزیکل ڈسپلن فریم ورک ہے، صوبائی خود مختاری اپنی جگہ مگر قومی نظم بھی اپنی جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آنے والی ترمیم ہے یا جو تبدیلیاں ہیں وہ صرف آئینی زبان کی تبدیلی نہیں، یہ گورننس کے ماڈل کی ری بلڈنگ ہے۔ ملک کو ایک کوآرڈینیٹڈ اکنامک سٹرکچر کی طرف لے جایا جا رہا ہے تاکہ قومی پالیسی، صوبائی درآمد یا عملداری اور مالیاتی ذمہ داری تینوں ایک لائن میں آ جائیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی حصہ کم کروائے بغیر فارمولہ تبدیل کرتے ہوئے نئی ذمہ داریاں قبول کرنے پر تیار نظر آتی ہے۔ اب صرف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ بات طے ہو جائے گی۔ اب آ جائیں 18ویں ترمیم کے ذریعے جو تعلیم ہے صوبوں کو دی گئی تھی اور پاپولیشن بھی، جس کے اندر اگر تعلیم کے نصاب کو جو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں نے اپنی سالانہ آمدنی کا تقریباً 4% تعلیم پر خرچ کرنا تھا، لیکن صوبے وہ رقم خرچ نہیں کر سکے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تعلیم صوبوں کے پاس چلی جائے گی، کہا جاتا رہا کہ جب تعلیم صوبوں کے پاس چلی جائے گی تو بہت بہتری آئے گی، پالیسی بہتر ہوگی، معیار بلند ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور جو اعداد و شمار ان کے مطابق تقریباً 2.25 کروڑ بچے جو ہیں ابھی بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اختیارات صرف منتقل کرنا کافی نہیں، ان کے ساتھ صلاحیت، وسائل اور جواب دہی بھی منتقل ہونی چاہیے۔
یہی وہ نقطہ ہے جو اب 27ویں آئینی ترمیم کے پس منظر میں اٹھایا جا رہا ہے کہ صوبائی خود مختاری اپنی جگہ، مگر قومی معیار اور جواب دہی کا نظام بھی ایک ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے معاملات کا جائزہ لیں تو تعلیم میں نمایاں تفاوت اور عدم توازن صاف دکھائی دیتا ہے۔ وفاق اور صوبائی اداروں کے درمیان نصاب کے معاملات پر مسلسل اختلاف موجود ہے۔ یہ کہ کون سا مضمون نصاب میں شامل کیا جائے، کن نکات کو نکالا جائے اور کن موضوعات کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ آ، آ، ایک قوم ایک نصاب کا جو نعرہ تھا وہ بھی صرف ایک نعرے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ اسی لیے تجویز یہ سامنے آئی ہے کہ تعلیم خواہ وہ نصاب کی تشکیل ہو یا پالیسی کی سمت دوبارہ وفاقی دائرہ اختیار میں لائی جائے، تاکہ پورے ملک میں نظام جو نصاب ہے تعلیم کا اس کو یکساں کیا جائے۔ اسی تناظر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تعلیم اور آبادی جیسے بنیادی سماجی شعبوں کو دوبارہ وفاقی فریم ورک میں لایا جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی اور ایک قوم والا تصور جو ہے وہ ہے۔ دوسری طرف آئینی بینچ جو ہے وہ جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئینی بینچ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اپنے اندر بھی بہت زیادہ وہ رہی شکرنجی کہیں گے جس کو کہ وہ رہی۔ تو اب یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ جناب آئینی بینچ اور سپریم کورٹ ریگولر اور آئینی بینچ جو ایک کنفیوژن کو ختم کر کے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ لائی جائے، اور اسے مزید بجائے اس کے کہ ابہام بڑھے عدالت کے اندر، تو اس کو ایک یونیفارمٹی میں لایا جائے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو کہ صرف آئینی معاملات، وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات اور آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کرے، یہ عدالت عام عدالتی نظام سے الگ اور مستقل بنیادوں پر ایک آئینی فورم کے طور پر کام کرے گی۔ تو جناب جو اقتدار کی راہداریوں میں گھومنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سیاسی اور غیر آئینی معاملات میں جو ہیں وہ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے دائرے میں آ جائیں گے، جس سے جو ابہام پیدا ہوتے ہیں وہ ختم ہو، تو اس صورتحال کے لیے آئینی عدالت جو صرف آئینی تشریح اور وفاقی تنازعات کو جو ہے وہ عدالتی دائرہ کار کے اندر واضح کرے اور فیصلہ سازی میں یکسانیت ہے، تو اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آگے چلا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا جو ہے وہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی ذکر ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق تھیں، لیکن ظاہر ہے جب پچھلی مرتبہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ معاملہ آیا تو مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی حمایت نہیں کی تھی، تو ان کو شامل کرنے کے لیے اس آئیڈیا کو پھر ایک طرف رکھا گیا اور آئینی بینچ کا تصور آیا۔ تو یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں، اور اب میں طلعت صاحب کو سن رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے 18ویں ترمیم کی تھی وہ بھی یہی تھے، اور جنہوں نے اس کے بعد 19ویں ترمیم کی، اور پھر اس کے بعد 25ویں اور 24ویں اور 26ویں ترمیم کی، تو یہی لوگ تھے، اور ان تمام ترامیم کے پیچھے جو ہے وہ ایک ہی بات کہی جاتی رہی کہ اس ترمیم سے اچھا ہوگا، اس ترمیم سے اچھا ہوگا۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ نظام کی تبدیلی نظام کے چلانے والوں کے اوپر منحصر ہوتی ہے کہ وہ اس کو چلاتے کیسے۔ بہرحال آئین اور قانون کے اندر تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، اور پچھلے دنوں میں ایک بہت مختلف جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا تھا۔ تو بات یہی ہے کہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے
وہ اب تبدیل ہونے جا رہی ہے اور سیاست اوورال ہونے جا رہی ہے۔ شرائط دستور سے AQS لائف سے اجازت دیجیے، اور ہاں اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور رہنمائی جو ہے وہ اپنی ضرور کیجیے گا، ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا، اللہ نے کے بعد